اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، شارٹ نوٹس کے اوپر ریکویسٹ کی اور آپ تشریف لے آئے۔ آج میں کیونکہ انشاءاللہ کل عید ہے، آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک آپ سب کو، اور رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے اس کووڈ کے دوران، اور ان کو حوصلہ اور ہمت دے، صبر دے کہ وہ اس صدمے کو برداشت کر سکے۔ آج کیونکہ اسپیشلی اور اسپیسیفکلی میں نے جو ہمارا ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہے ان کے حوالے سے میں نے کچھ بات کرنی ہے۔ آج چیئرمین میرے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے ہی از انیبل ٹو اٹینڈ دس کانفرنس۔ تو اس کے لیے جو چیئرمین پنجاب ٹیکنیکل بورڈ ہے وہ اور سیکٹری ٹیکنیکل بورڈ وہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس اس لحاظ سے بڑی ضروری ہے کہ کووڈ کے دوران لوگوں کے جو معاشی معاملات رہے ہیں، جن لوگوں کے بچے اور بچیاں ٹیکنیکل کالجز میں پڑھ رہے ہیں ان کی فیس دینا اور نئے سال کی فیس دینا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ٹیکنیکل اداروں کے اندر اسپیشلی جو حکومت پنجاب کے جو ادارے ہیں، ٹیوٹا کے، پی ایس ڈی ایف کے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی وی ٹی سی کے جو ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں، میں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ جو ایک پراپر میسیج ہے اس غریب تک ضرور پہنچے جس کا بچہ ٹیکنیکل ادارے کے اندر پڑھتا ہے اور وہ اس کی فیس نہیں دے سکتا، اور وہ اپنے روزگار سے بھی کووڈ کے دوران دور رہا ہے، تو اس کے بچے نے جب اسکول میں جانا ہے، کالج میں جانا ہے، تو اس نے وہ فیس کے جو معاملات ہیں، جو تقریباً میکسیمم فیس ایک سال کی 20,000 روپیہ بنتی ہے، جو کہ مختلف ہے، ڈی اے کی فیس 20,000 ہے، 15,000 بھی ہے، اس طرح ایک سال کا کورس بھی ہے، 2 سال کے کورس بھی ہیں، اور کچھ ووکیشنل ٹریننگ بھی ہے، اس کے کورسز بھی ہیں، لیکن ہر کسی کی اپنی اپنی فیس کی سلیب ہے، لیکن جو ہائیسٹ سلیب جاتی ہے وہ 20,000 روپے تک جاتی ہے۔ حکومت پنجاب نے انڈسٹریلائزیشن کے اوپر جو پرائم منسٹر پاکستان کا اور چیف منسٹر پنجاب کا جو ویژن رہا ہے کہ ہم نے صوبے کے اندر جو جاب کریشن کے حوالے سے ہم نے معاملات کرنے ہیں، کہ ہم نے انڈسٹریلائزیشن کے لیے جو اسپیشل اکنامک زون اور اس کاروبار کو کرنے کے لیے جو آسانیاں پیدا کرنی ہے جس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سر آواز تھوڑی سی اگر آپ مائنڈ نہ کریں سر آپ مائنڈ نہ کیجیے گا پلیز، ذرا مہربانی آپ کی۔ ان تمام کاروبار کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہم جو تمام معاملات کر رہے ہیں، اس کے لیے ان فیکٹریوں کے اندر ہمیں ٹیکنیکل ٹرینڈ بچے چاہیے۔ اگر وہ ٹرینڈ بچے آئیں گے تو ہماری فیکٹریاں چلیں گی۔ اگر ہمیں پیچھے سے اتنا ہیومن ریسورس، کوالٹی ہیومن ریسورس نہیں ملتا تو ہم ان کو نہیں چلا سکتے۔ اس کوالٹی ہیومن ریسورس کو کرنے کے لیے ٹی ویٹ سیکٹر کے اندر، ٹیوٹا کے اندر پچھلے تقریباً 1-1.5 سال کے اندر جو ریفارمز کی گئی ہیں اس کی میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے سی بی ٹی اے جسے کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ اسسمنٹ پروگرام کہتے ہیں، جو کہ دنیا کے تقریباً 130 سے زیادہ ممالک کے اندر اس ماڈیول کو، ایجوکیشن ماڈیول کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے اسٹوڈنٹ کو اس کی گریڈنگ نہیں کی جاتی بلکہ اس کو پاس یا فیل کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو آپ گریڈ دے دیتے ہیں کہ یہ ڈی گریڈ، سی گریڈ، بی گریڈ، اے گریڈ، اے پلس ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو فیل یا پاس کے ماڈیول میں لا کر کیا جاتا ہے۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے تقریباً ہم نے جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہے ٹیوٹا کے، وہ تقریباً ہم نے 83 انسٹیٹیوشن کے اندر اس تعلیم کو رائز کر دیا ہے، سی بی ٹی اے کو لے کر آگے۔ اس کے لیے اوبویسلی ہمیں لیبس کی ضرورت ہے، دوسرے معاملات کی ضرورت ہے، تو وہ ورلڈ بینک کے تعاون کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی ہمارے 20 اداروں کو سینٹر آف ایکسیلنس کے طور پر سی بی ٹی اے کے طرز کے اوپر
اس ماڈیول کو بھی وہاں پر رائج کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کے حوالے سے جو فنی تعلیم بچوں میں، ٹیکنیکل ایجوکیشن بچوں میں ہم دینا چاہ رہے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن، تو اس کو ہم لے کر آ رہے ہیں. تو اب اس چیز کو اگر آپ انڈسٹریلائزیشن، اسپیشل اکنامک زون ان کے ساتھ جوڑا جائے تو ہمارے پاس ہیومن ریسورس کم پڑ رہا ہے. لہذا کووڈ سیکٹر کے دوران جتنے بھی معاملات ہوئے کہ لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی اپنے بچوں کی، جس کی ایک سال کی 20,000 روپے فیس جاتی ہے، وہ نہیں دے سکتا غریب کا بچہ. وہ غریب آدمی اپنے کاروباری زندگی، لاک ڈاؤن اور دوسرے معاملات میں وہ سفر ہوا ہے. کچھ سیکٹر کھل گئے، 55% انڈسٹری کھلی ہے، 45% انڈسٹری نیگیٹو انڈسٹری کے اندر آتی ہے. ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہیں، شادی ہال ہیں، امیوزمنٹ پارک ہیں، وغیرہ وغیرہ. آپ کے اور بھی جو لوکل لیول پہ جو انڈسٹری چلتی ہے اس میں بلیئرڈ کلب بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تمام کے تمام بند ہیں. لہٰذا ان کو ہم نے نیگیٹو سے نکال کے پازیٹو میں لانا ہے. اسی وجہ سے لاک ڈاؤن جو یہ کیا گیا، تاکہ جب آپ کا عید کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ٹریجیکٹری ہے کووڈ کی وہ کتنی اوپر یا نیچے گئی ہے. انشاءاللہ ہمیں اللہ کے یہاں بڑی امید ہے کہ یہ مزید نیچے آئے گی اور وہ جو نیگیٹو لسٹ ہے اس کو نکال کے ہم پازیٹو کی طرف لے کر جائیں گے. اب آ جاتے ہیں کہ جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو ہمیں اسٹوڈنٹس چاہیے جو کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری انڈسٹری کے اندر کھپت ہو سکے، جن کی ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل اداروں کو مضبوط کیا جائے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ بچوں کی رجسٹریشن ہو، زیادہ سے زیادہ بچے پڑھیں اور وہ اپنی جاب کے لیے جو پی ٹی آئی کا نعرہ ہے کہ ہم نے 1 کروڑ جابز دینی ہیں، وہ ٹیکنیکل اداروں کے اندر ٹریننگ کر کے نیشنلی انٹرنیشنلی ان بچوں کو ٹرین کر کے بھیجا جائے. اس مقصد کے لیے ہم نے ایک ایپ بھی چند دن پہلے میں نے ڈیولپ کروا کے اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو، ٹیوٹا کو ڈائریکشن دی ہیں کہ اس کو فوری طور پر لانچ کریں. پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹس اس وقت ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ہیں وہ تمام اس کے اوپر رجسٹریشن کریں. پھر ہم اس کو صوبے کے لحاظ سے، ڈسٹرکٹ کے لحاظ سے، تحصیل کے لحاظ سے کریں گے اور پھر ان بچوں کے تمام معاملات کو جہاں جہاں ہم نے اسپیشل اکنامک زون بنائے ہیں وہاں پر ان کی لنکیجز کریں گے. ہم نے بہاولپور، وہاڑی، رحیم یار خان، بہاولپور، رحیم یار خان، وہاڑی اور مظفر گڑھ کے اندر بھی ہماری انڈسٹری جو لگ رہی ہے اس کے لیے بھی ہم سلسلہ کر سکیں. پھر فیصل آباد کے اندر، پھر جو لاہور شیخوپورہ روڈ موٹر وے کے اوپر، وہاں پر بھی ہم نے آنے والے وقت میں ہمیں ٹیکنیکل ٹرینڈ بچوں کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن رہی ہے اور بن چکی ہے. اس حوالے سے بالکل ایک انفارمیشن دوسری جگہ پر بھیجنے کے لیے چند سیکنڈ سے بھی کم اب ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو انڈسٹریلائزیشن کے تناظر میں ہم ٹی ویڈ سیکٹر کو اس کے ساتھ جوڑے ہیں. اس مقصد کے لیے ہم نے PSDA پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی تاکہ اس کے نیچے باقی ادارے بھی آ جائیں اور ان اداروں سے جو بچے آ رہے ہیں ان کے جو کورسز پڑھائے جا رہے ہیں اس کی بھی اسٹینڈرڈائزیشن کی جائے، تاکہ جن اداروں کے اندر پرانے کورسز پڑھائے جا رہے ہیں ان کورسز کی جگہ پہ نئی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا جائے جو پاکستانی ماحول کے مطابق اور باہر کی دنیا میں جن کی ضرورت ہے اس کے مطابق کیا جا سکے. یہاں پر ہم یہ آج کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حصول تعلیم کے لیے غربت کسی بھی غریب آدمی کے بچے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. اگر اس کے پاس 20,000 روپے، 18,000 روپے، 15,000 روپے، 10,000 روپے نہیں ہے تو وہ اس کالج میں جا کے ایڈمیشن نہیں لے سکتا. تو حکومت نے اس کووڈ کے جو پورا معاملہ ہے، اس کووڈ کے معاملے کے دوران ایک سال 2019-20 کے اندر اسٹوڈنٹ کو پاس کرنے کا جو ہم نے پروموشن پالیسی بنائی تھی اس میں 1,51,539 اسٹوڈنٹ ہم نے DAE، DCOM میٹرک اور میٹرک ووکیشنل کے ہم نے اگلی کلاسز کے اندر ان کو پروموٹ کیا ان کی پچھلی پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے. پھر اس میں ایکس اسٹوڈنٹ جن کی سپلی تھی جو 40% سے کم جن کی سپلی ہے وہ تقریباً 23,520 تھے، اس کو ہم ایکس اسٹوڈنٹ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ورڈ کے مطابق بولتے ہیں، ان کو بھی پاس کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی آگے چلے. جو 40% سے زیادہ جن کی سپلی ہے
وہ ایگزام میں اپیئر ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جو اٹھایا گیا. اب آ جاتے ہیں کہ جو حقیقی معنوں کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اناؤنسمنٹ ہے اس کی طرف میں آؤں گا. ٹیکنیکل ایجوکیشن پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی دی جا رہی ہے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن سرکاری اداروں کے اندر بھی دی جا رہی ہے. سرکاری ادارے ٹیبٹا ہے, PSDF ہے اور PVTC ہے. یہ 3 ادارے سرکاری ہیں. پرائیویٹ جتنے بھی ٹیکنیکل ادارے ہیں, اب سرکاری اور پرائیویٹ ان کے اسٹوڈنٹ جب اپنے وہاں پر پڑھائی مکمل کرتے ہیں تو وہ پنجاب ٹیکنیکل ایجوکیشن بورڈ میں اپنی رجسٹریشن کرواتے ہیں. جس طرح سیکنڈری بورڈ ہے, اسی طرح ٹیکنیکل بورڈ بھی پنجاب میں ایک ہے, وہاں پر ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے. اس رجسٹریشن پہ ایک سرٹن اماؤنٹ ان سے ایگزام میں بیٹھنے کی لی جاتی ہے, کیونکہ وہاں پر آنسر شیٹ, معاملات, نگران وغیرہ وغیرہ تمام اخراجات آتے ہیں. آج میں اس پلیٹ فارم سے یہ اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو 2019-2020 میں مئی 2019-2020 میں جو اسٹوڈنٹ تھے جن کی ہم نے پچھلے سال میں 40% فی کم کی تھی, جو تقریباً کہ 10 کروڑ 10 لاکھ بنتی تھی, وہ تو پچھلے سال ہم نے ختم ہوگی. اب ایک نئے داخلے ہونے ہیں جو ٹیبٹا کے اندر ہوں گے اور باقی اداروں کے اندر ہوں گے. اب ٹیبٹا کے اندر جو نئے داخلے ہوں گے جس میں DAE کا داخلہ بھی ہے, 3 سالہ کورس بھی ہے, 2 میٹرک ٹیک بھی ہے, 2 سالہ بھی ہے, 1 سالہ بھی ہے, ووکیشنل ٹریننگ بھی ہے, DCOM بھی ہے. تمام ایجوکیشن جو نئے داخلے اب ہونے جا رہے ہیں, اگر وہ نئے داخلے ہوتے ہیں تو تقریباً 90,000 اسٹوڈنٹ نے ٹیکنیکل اداروں کے اندر آ کر داخلہ لینا ہے. اور یاد رکھیں ٹیکنیکل اداروں کے اندر جو کمزور آدمی ہے وہ اپنے بچے کو بھیجتا ہے. جب وہ بچہ نہیں کہیں میرٹ کی وجہ سے اور ڈیو ٹو سم ریزن مارکس نہیں لے سکتا تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف سے آتا ہے. ان کی تعداد 90,000 بنتی ہے اور اس کی ٹوٹل فی جو 1 سال کی بنتی ہے, جو ہم نئے داخلے 2020-2021 کا سیشن کریں گے, اس سیشن کے لیے 32.5 کروڑ روپے کی فی کو حکومت پنجاب نے ویو آف کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 32.5 کروڑ روپیہ, تاکہ وہ بچہ آئے. اس میں 2 فیسیں شامل ہیں, ٹیوشن فی بھی اور داخلہ فیس بھی, دونوں ختم. بچے آئیں داخلہ لیں, بچیاں آ کر داخلہ لیں, میرٹ ان کا بنے گا. بچے جتنے ہمیں چاہیے 90,000 ہم بچے کو داخلہ دیں گے تاکہ وہاں پر وہ آ کر پڑھیں. اب وہ بچوں نے جب سال مکمل ہونا ہے تو اپنے ایگزام میں بھی اپیئر ہونا ہے. جب ایگزام میں اپیئر ہونا ہے تو انہوں نے ٹیکنیکل بورڈ میں اپنی رجسٹریشن کروانی ہے. تو ٹیکنیکل بورڈ کے اندر جو ان کی رجسٹریشن ہونی ہے اس کے لیے ہم نے تقریباً رجسٹریشن اور ان کی ایگزامینیشن فی 2 حصے ہیں, رجسٹریشن اینڈ ایگزامینیشن فی. اس کے لیے بھی ہم نے تقریباً 13.5 کروڑ روپے کی ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان کو دیا جائے 10 کروڑ کا. تو ٹوٹل جو ٹیکنیکل بورڈ ہے انہوں نے تقریباً 23.5 کروڑ روپے کا ریلیف جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بورڈ نے, جہاں پر بچوں نے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے اور ایگزام دینا ہے, وہ ختم کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 32.5 کروڑ روپیہ جو ہمارا ٹیبٹا کے حوالے سے جن بچوں کی فیس کی ان کو, تو ایک لمسم جو بڑا پیکیج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پڑھنا چاہ رہے ہیں اور جو آلریڈی ایگزام کے مرحلے سے ہیں ان کو اتنا بڑا ریلیف تقریباً 55 کروڑ روپے کا ریلیف دیا جا رہا ہے. تاکہ عید سے پہلے اناؤنسمنٹ کرنے کا یہ مقصد تھا کہ ایک پریشر ہوتا ہے غریب آدمی کے اوپر کہ آپ اس کے بچے نے ایڈمیشن لینا ہے اور اس کے پاس فی نہیں ہے, اس فی کو ختم کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں بات یہاں پر کرتا چلوں کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں, پرائیویٹ اداروں کے بچے بھی اسی ٹیکنیکل بورڈ کے اندر آ کے ایگزام دیتے ہیں. ان کی تعداد تقریباً 17,000 کے قریب بنتی ہے. جو نیا داخلہ ہے تقریباً 17,000.
ان 17,000 بچوں سے بھی داخلہ فی اور ایگزامینیشن فی نہیں لی جائے گی، اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اس سال کے لیے، ایک سال کے لیے، کیونکہ کووڈ ہے۔ کووڈ کی وجہ سے جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ لوگوں کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ غریب آدمی کا بچہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن لینا چاہتا ہے وہ اس سے باہر نہ رہ جائے اور وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر سکے، تاکہ انڈسٹریلائزیشن اور جاب کریشن کا جو حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کا ایک ڈریم ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پی وی ٹی سی جو ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے، اس کے اندر بچوں سے کوئی فی نہیں لی جاتی، کسی قسم کی فی نہیں لی جاتی، بلکہ ان کو سٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے۔ 500 روپیہ سٹائپنڈ دیا جاتا ہے اور 2500 روپیہ اس کو فی کی مد میں تقریباً 3000 روپیہ اس کو دیا جاتا ہے۔ 2500 روپیہ اپنی فی دیتا ہے اور 500 روپیہ وہ اپنا سٹائپنڈ مہینے کا لیتا ہے۔ پی ایس ڈی ایف کیونکہ فارن فنڈنگ پروگرام ہے، پنجاب سکل ڈیولپمنٹ جو فنڈ ہے، اس میں سے جو بچے آتے ہیں وہ بھی فری پڑھے ہیں، وہ بھی فری پڑھ کے تو اپنی ڈگری کو حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری پوائنٹ، ہنرمند نوجوان کے لیے حکومت پنجاب نے 1.5 ارب روپیہ اس سال رکھا ہے، جس میں تقریباً 1 لاکھ بچوں کو ہم ٹریننگ دیں گے، ان سے کوئی فی، کسی قسم کی کوئی رجسٹریشن فی چارج نہیں کی جائے گی، اور وہ بچے بھی فری ادھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے 1.5 ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے۔ آج کے اس پوائنٹ کے حوالے سے کہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہم نے اکنامک ایکٹیویٹی کو بھی زیادہ کرنا ہے، ہم نے غریب کے بچے کو پڑھانا بھی ہے، اس کے اوپر بوجھ بھی نہیں آنے دینا۔ موجودہ سرکمسٹینسز کے مطابق کووڈ 19 کی وجہ سے جن کے پاس فی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان تمام بچوں کے لیے یہ خوشخبری ہے عید سے پہلے کہ وہ اپنے داخلے کروائیں اور اس کے بعد ایگزام دیں، ان سے کسی قسم کی کوئی فی چارج نہیں کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔